پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان کے حوالے سے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ قومی اسمبلی سے خطاب کے دوران بلاول کا کہنا تھا کہ اگر ہم اب بھی نہ بولے تو لبنان، یمن اور ایران کے بعد پاکستان کی باری ہوگی۔ کیا واقعی پاکستان کے لیے خطرات حقیقی طور پہ بڑھ گئے ہیں؟ کیا اسرائیل اور بھارت کا پاکستان کے خلاف ایک عملی متحدہ محاذ بننے جا رہا ہے؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو امریکہ کہاں کھڑا ہوگا؟ کیا یہ محض سازشی تھیوری ہے یا مستقبل قریب یا بعید میں یہ حقیقت کا روپ دھار سکتی ہے؟ پاکستان بہرحال دنیا کا واحد مسلم ملک ہے جس کے پاس جوہری طاقت ہے، اس لیے ان اندیشوں کو اب رد نہیں کر سکتے۔ پاکستان کے لیے آنے والے دنوں میں کیا چیلنجز ہیں؟ پڑوس میں کہتے ہیں نا بڑھتی پھیلتی آگ سے خود کو کیسے محفوظ رکھنا ہے؟ یہی نہیں بلکہ پاکستان کشمیر کا ہی نہیں بلکہ اسے اپنے پانی کا مقدمہ بھی لڑنا ہے، اور وہ کیسے لڑے گا یہ بھی ایک سوال ہے۔ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بین الاقوامی امور کی ماہر محترمہ ہما بقائی صاحبہ۔ ہما صاحبہ بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ یہ صرف بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایسی بات نہیں کہی بلکہ اور بھی کئی ایسی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جو اس اندیشے کا اظہار کر رہی ہیں کہ جی پاکستان بھی اگلا ہدف بن سکتا ہے۔ یہ صرف سازشی تھیوریز ہیں یا آپ کے خیال میں ان میں کچھ حقیقت بھی ہے، وزن بھی ہے؟ میں یہ گزارش کر رہی تھی عامر ضیاء صاحب کہ یہ خارج الامکان تو نہیں ہے یہ بات، اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ہم سب نے وہ انٹرویو بار بار دیکھا جس میں اسرائیلی پرائم منسٹر ایکچولی پاکستان کا نام لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بھی ان تمام خدشات کی طرف اشارہ کیا جن کا آپ نے ذکر کیا ہے۔ لیکن میں یہ بھی گزارش کروں کہ ایران اس کو اتنا ہلکا بھی نہیں لینا چاہیے، اور اسی لیے آپ نے اسرائیلی پرائم منسٹر کی یہ بات سنی کہ ہمیں کوئی وار آف ایٹریشن نہیں چاہیے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی شروع میں یہی کہہ رہے تھے کہ بس اب یہ حملہ ہو گیا، وی آر ڈن اینڈ ڈسٹڈ۔ لیکن جو بہت مشکل جواب آیا ایران کی طرف سے، تو پھر اب انہوں نے ایک بار پھر رجیم چینج کی بات کی ہے۔ ایز آئی اسپیک ٹو یو، آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ایران نے بھی اٹیک کیا ہے، اسرائیل پہ میزائل پھینکے ہیں، اور اسرائیل بھی ٹارگیٹڈ اٹیکس ایران پر کر رہا ہے۔ تو سچویشن تو مخدوش ہے، اور اس پورے پردے میں جو دو کانفلکٹس بالکل تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور ان کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، وہ ہے غزہ کا میسیکر اور رشین حملے یوکرین پر۔ تو جو اوور آل گلوبل کانسٹرکٹ ہے وہ تو بہت اچھا نہیں ہے۔ لیکن میں تھوڑی سی لبرٹی لوں گی کیونکہ آپ نے تھوڑی باریک بات کی ہے، تو میں جو لوگ ہمارے نیوکلیئر پروگرام سے بہت اچھی طرح واقف ہیں، اور اس میں ایک کتاب بھی آئی ہے ضمیر اکرم صاحب کی، جناب انہوں نے یہ واضح طور پہ ایکچولی لکھا ہے کہ امریکنز نے یہ کہا بہت پہلے کہ اگر ہم پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام تو ہم بہت پہلے نکال چکے ہوتے۔ سو اسینشلی پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام نہ صرف یہ کہ انٹرینچڈ ہے بلکہ بہت سیف بھی ہے۔ جو مسئلہ پاکستان کے لیے ہو سکتا ہے جس کی طرف بہت سارے پولیٹیکل سائنٹسٹ اشارہ کرتے ہیں، وہ ہماری معاشی کمزوری ہے اور ہماری معاشی ڈیپینڈنس ہے۔ امریکہ کے ساتھ، امریکہ کس کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ میرا تو اس میں صرف ایک ہی جواب ہے کہ آپ کتنی دفعہ آزمائے ہوئے کو آزمائیں گے۔ ہم امریکہ کے ٹیکٹیکل پارٹنر ہیں، ضرورتوں کا رشتہ ہے، جب ضرورت کمزور پڑتی ہے تو رشتہ اس سے بھی زیادہ کمزور ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، اب اس میں جو دلچسپ بات یہ ہے، جی آپ نے بالکل صحیح وضاحت کے ساتھ یہ جواب دیا۔ اب لوگوں کو جو خدشہ ہے کہ جی یہ بھارت ہے، اور بھارت میں آپ کو پتہ ہے کہ مہم جوئی کی جب سے مودی صاحب آئے ان میں بہت تڑپ ہے، اسرائیل کے ماڈل کو وہ فالو کرنا چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ان کی قربت بھی، واحد ملک تھا اسرائیل جس نے سپورٹ کیا تھا بھارتی حملے کو پاکستان کے جب خلاف کیا تو انہوں نے مئی میں۔ تو یہ نیکسس کوئی ڈیولپ ہو سکتا ہے، کوئی مہم جوئی ہو سکتی ہے، بے شک ناکام ہو، لیکن اس طرح کا کوئی محاذ آپ سمجھتی ہیں کہ بن جائے گا؟ اور اگر بن جاتے تو امریکہ ظاہر ہے، امریکہ بہادر کے دل کے بہت قریب ہے اسرائیل۔ وہ بات تو بالکل صحیح ہے، لیکن جو پرائز پریزیڈنٹ ٹرمپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کی شروعات تو ان کی انٹرونشن پاکستان انڈیا کے کانفلکٹ کے حوالے سے ہوئی، اور وہ ہر جگہ کہتے پھر رہے ہیں کہ جی ہم نے دو نیوکلیئر پاورز کے بیچ میں نے کانفلکٹ ختم کروا دیا۔ تو اس طرح کا نیکسس میں نہیں ڈیویلپ ہوتا دیکھتی ہوں۔ میرا خیال ہے کہ مودی اور انڈیا 10 دفعہ سوچے گا پاکستان کے ساتھ دوبارہ مہم جوئی کرنے کی۔ اور ایک اور بھی بات ہے، دیکھیے اب جب تک وہ غزہ پہ حملہ کر رہے تھے وہ کوئی سوورن اسٹیٹ نہیں تھی، وہ پراکسی سے لڑ رہے تھے، لیکن اب جب انہوں نے ایران پہ حملہ کیا ہے تو جو جواب باوجود اس کے کہ اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کے ساتھ آیا ہے، جواب آیا ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ایران کی جو ایئر فورس ہے اور پاکستان کی جو ایئر فورس ہے اس کا کوئی کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا. اور ایران کی جو ہے کاؤنٹر اسٹریٹجی ایک ملٹی پرونگ کاؤنٹر اسٹریٹجی ہے. اگر میں اس کو دیکھوں تو میں دیکھتی ہوں کہ ایران نے تھوڑا سا سمجھیے عسکری لیول پر جواب دیا ہے اسرائیل کے اندر کہ تھوڑی تکلیف وہاں پہنچائی جائے, لیکن لارجلی اس نے دو باتیں کہی ہیں جو دنیا کو تکلیف پہنچائے گی. مطلب ایک تو وہ پبلک ڈپلومیسی پہ گئے, انہوں نے استنبول میں ایک پریس کانفرنس کی, وہ ماسکو کو اپروچ کیا, چائنا کو کلٹیویٹ کیا, تو ایران پبلک ڈپلومیسی پہ گیا ہے اپنا موقف سامنے لانے کے لیے. اور دوسرا انہوں نے اس جنگ کو سی لینز پہ لے جانے کی تقریباً ایک منظوری آ گئی ہے, اور وہ آپشن ٹیبل پر ہے کہ اگر آپ نے ہمیں بہت زیادہ تنگ کیا تو پھر ہم جو سپلائی چین ہے دنیا کی اس کو ہم روک سکتے ہیں. اور پھر ظاہر ہے انہوں نے تقریباً بٹوین دا لائنز یہ بھی کہا کہ جتنے امریکن انٹرسٹ ہیں آؤٹ سائڈ یو ایس وہ پھر اب ہمارے لیے سافٹ ٹارگٹس ہو جاتے. اور امریکہ کو اس بات کا ادراک ہے کہ جب ایران یہ کہتا ہے تو اس میں امریکن سٹیزنری بھی شامل ہے, تو ایران اپنی ساری آپشنز میز پہ رکھے ہوئے. لیٹ می بی ڈیولز ایڈوکیٹ. ہمیں دو تین چیزیں ہوئی ہیں نا اس سے پہلے کہ جو ایران کے پراکسیز تھے اس کو جو ہے بہت ڈائلیوٹ کر دیا, بہت ہی ڈاؤن گریڈ کر دیا ہے, لبنان میں کر دیا گیا ہے, شام میں کر دیا گیا ہے, ٹھیک ہے نا. حماس کے ساتھ وہ تو خیر ایک الگ قوت ہے, اس کے ساتھ یہی کچھ ہوا ہے. تو یہ بڑا سسٹمیٹک اسٹیپ بائی اسٹیپ چلے ہیں وہ لوگ نا. اچھا پھر ظاہر ہے کہ ایران جو ہے اگر دیکھا جائے تو جس طرح اسرائیل کے پاس تو ایک فعال قسم کا مغربی بلاک کی حمایت حاصل ہے, ایران کو سفارتی مدد مل رہی ہے لیکن ہے عملاً تنہا ہے, اس کو کوئی ایکٹیو سپورٹ نہیں ہے, اور اس کی جو ملٹری فورسز ہیں وہ تو کافی ڈاؤن گریڈ ہوئی ہیں یہ جتنے جب سے حملے شروع ہوئے. تو ایک لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایران خود کتنا مطلب مستحکم ہے کہ اس چیز کو آگے لے جا سکے بہت زیادہ. جی آپ بالکل وجہ فرما رہے ہیں. ایران کی تقریباً 40 سال سے یہ اسٹریٹجی تھی کہ وہ جنگ کو اپنی دہلیز سے دور رکھتا تھا, تو اس نے یہ پراکسیز بلڈ کی ہوئی تھی, حزب اللہ, حماس, سیریا, ہوٹیز. تو ایک کے بعد دوسرا 7 اکتوبر کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ اسرائیل رکا نہیں ہے. اسرائیل نے 7 اکتوبر کو استعمال کیا ہے ایک کے بعد ایک پراکسی کو گرانے میں, اور جب وہ ان پراکسیز کو گرا چکا پھر اس نے ایران پہ حملہ کیا. اینڈ وائل اٹ واز ڈوئنگ دیٹ اس نے کئی دفعہ کوشش کی کہ وہ امریکہ کو جنگ کا حصہ بنا دے, ایران اور امریکہ ڈائریکٹ کانفرنٹیشن میں آ جائیں. یہ اسرائیلی اسٹریٹجی تھی اور وہ اس میں کلی طور پر کامیاب ہوئے ہیں, بالکل کلی طور پہ کامیاب ہوئے ہیں, اور وہ امریکہ کو ایک ڈائریکٹ کانفرنٹیشن میں اپنے دفاع کے لیے, اپنی بقا کے لیے ایران کے ساتھ ایک ڈائریکٹ کانفرنٹیشن میں لے آئے. میں عامر منامہ ڈائیلاگ میں تھی کچھ سال پہلے before this conflict started, تو پورے منامہ ڈائیلاگ میں ایران سے کوئی ریپرزنٹیشن نہیں تھی, حالانکہ وہ مڈل ایسٹرن پالیٹکس پہ تھا, اور صرف ایک ہی بات ہوتی تھی انکلوڈنگ دی عرب اسٹیٹس, اور وہ تھا ایران کا پراکسی فریم ورک, پراکسی وار فریم ورک. دوسری بات یہ کہ جو ان کی اسٹریٹجی ان پراکسیز میں تھی کہ وہ پینیٹریٹ کیا تھا انہوں نے اپنے لوگوں کو. جب حزب اللہ سیریا میں تھی تو تب سے اسرائیل نے وہ پینیٹریشن شروع کی تھی, اور پھر جو حزب اللہ پہ سب سے بڑا اٹیک ہوا تھا وہ اس وجہ سے ہوا تھا کہ حزب اللہ کے رینکس اور فائلز میں اسرائیل جو تھا انہوں نے اپنے جاسوس بھیج دیے تھے. ایسا جو ایران سے خبریں آ رہی ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ تقریباً یہی اسٹریٹجی انہوں نے ایران کے لیے بھی اپنائی ہے. تو وہاں پہ روز آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی پھانسی ہوئی, کوئی ڈرون کے ساتھ پکڑا گیا, کوئی افغانی کو پیسے دیے گئے کہ یہ چیزیں کر دو. اچھا میں عمر ذرا خطہ کلامی کروں گا چاہوں گا کیونکہ ہمارا سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت ہی اہم سوال یہ کہ بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ جی پانی کے مسئلے پہ بھارت سے جنگ ہو سکتی ہے. کیا کہیں گے, کتنا بڑا چیلنج اب یہ پاکستان کے لیے آ گیا؟ کشمیر کا مسئلہ تو تھا ہی تھا, اب یہ بھی ہے. دیکھیے بھارت نے بہت خاموشی آئی ایم گلیڈ بلاول بھٹو جو ہے وہ اس بات کو زندہ رکھ رہے ہیں, کیونکہ دیکھیے جنگ ختم ہو گئی لیکن جو انڈیٹی کو انہوں نے ابائنس میں ڈالا ہے وہاں تو کچھ نہیں ہوا, اور کیونکہ دنیا میں اتنے کانفلکٹس ہیں خاموشی ہو گئی ہے. تو مجھے تو لگتا ہے نہ صرف بلاول بھٹو بلکہ ہر پاکستانی پولیٹیشین کو اس بات کو زندہ رکھنا چاہیے کہ جی ابھی تنازع ختم نہیں ہوا, بالکل آپ نے اصل تنازع پانی ہے, اور اس پانی کی یا تو ریزالو کرو یا پھر پاکستان کو اپنی بقا کے لیے جو اسے کرنا ہے وہ کرنا پڑے گا. عمر صاحبہ بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا.